جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ سبق نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے سورۃ العصر، فعل ماضی اور نکات تعلیم یا شوق۔ تو سبق نمبر 8، نمبر 1 سورۃ العصر، نمبر 2 فعل ماضی اور نکات تعلیم یا شوق۔ 4 نئے الفاظ آئیں گے جو 1029 بار قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ 56 ہو جائیں گے، جو قرآن کریم میں 25,475 بار آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو حق کے اوپر قائم رہنے کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، یہ واو ہے، شروع میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر آئی ہے۔ ہر واو ایسا نہیں ہوتا، اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں اور یہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، والفجر والضحیٰ واللیل والنجم والسماء۔ والضحیٰ کے اوپر آپ کو یہ آخر میں یہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر زیر آپ کو نہیں نظر آ رہی، بلکہ یہ آپ کو الف مکسورہ جسے کہتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ لفظوں میں زیر آ نہیں سکتی، اس لیے یہاں زیر لفظوں میں نہیں ہے، باقی سب جگہوں پر زیر ہے، کسرہ ہے، جر ہے۔ اس زیر کو، اس کسرہ کو، اسی کو جر کہتے ہیں۔ جو حروف جارہ آپ نے پڑھے تھے اس میں یہی بات پڑھی تھی کہ حرف جر کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر آئے گی، یعنی جر آئے گا۔ تو یہاں قسم ہے العصر زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانہ، عصر حاضر اردو میں استعمال ہوتا ہے اور عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ زمانے کو گواہ بنا کر اگلی بات کہی جا رہی ہے، اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہ ان کا لفظ آپ کے سامنے پہلے بھی آیا، ان یہ شد والا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ الانسان خاص انسان، الانسان بنی نوع انسان، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہ جو البتہ والا لام ہے انڈیڈ کے معنی میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ یہ لام کے اوپر ہے، یہ دائرہ واو کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ لام والا، یہ البتہ جو تاکید والا لام ہے، یہ لام یہاں پر آیا، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں یہ لام کے مختلف استعمال ہیں، انہیں دیکھ لیجئے، یہ ابھی میں آپ کو قرآن کریم میں سے بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ لام اسم پر آئے گا۔ اسم کی 2 قسمیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر، ناؤن اور پروناؤن۔ یہ جو لام ہے یہ ناؤن کے اوپر آ رہا ہے، للہ اللہ کے لیے۔ یہ جو لام ہے یہ پروناؤن یعنی ضمیر کے اوپر آ رہا ہے، اسم ظاہر پر، ضمیر پر، کے لیے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اسم کے اوپر بلو کلر میں جو ہے یہ اسم کے اوپر ہے، اور یہاں ناؤن اور یہ پروناؤن کی مثال ہے، کے لیے کے معنی میں ہے۔ یہ جو لام ہے یہ فعل کے اوپر ہے، اور فعل کے اوپر جب لام آتا ہے تو عموماً وہ زیر والا ہوتا ہے، اور اس لام کا جو ترجمہ ہے وہ ہے وجہ بیان کرنے کے لیے، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ نصیحت کریں۔ لیدبروا آیاتی، لیتذکر، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
لقد البتہ تحقیق تاکید کے لیے یہ لام آتا ہے، لفی خسر تو یہاں لام حرف کے اوپر آیا تو یہ تحقیق کے لیے تاکید کے لیے آیا، حرف پر جب آئے گا تو تحقیق کے لیے آئے گا، فعل پر جب آئے گا تو وجہ بیان کرنے کے لیے آئے گا، اسم پر جب آئے گا تو یہ جو لام ہے یہ کے لیے کے معنی یعنی اس کا تعلق جوڑنے کے لیے آئے گا۔ فی خسر خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر تین باتیں کی، نمبر ایک قسم کھائی، نمبر دو ان کا جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے تحقیق کے لیے آتا ہے، اور لام کا لفظ تاکید کے لیے، یعنی ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے تین طرح سے اس پہ زور ڈالا گیا، تین طرح سے اس میں تاکید کی گئی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کی۔ یہ جو اللہ کا معنی ہے یہ سوائے یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الذین الذی واحد ہے، الذین جمع ہے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، الذین جو کہ یعنی جن پر کے انعام کیا گیا۔ تو یہاں الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، ایمان مومن اردو میں استعمال ہوتا ہے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور عمل کیا، کون سا عمل کیا؟ الصالحات نیک عمل کیا۔ تو صالح واحد ہے، صالحون صالحین اس کی جمع ہے، صالحۃ واحد ہے، صالحات اس کی جمع ہے، الف تا لگایا مؤنث کی جمع بن گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے صالحون صالحون صالحین، صالحۃ صالحات اس کی جمع آ گئی۔ یہ جو میں نے اس دن کہا تھا کہ مربع بنانا ہے، مربع چار کونی، چوکور، اسکوائر، چورنگی جس کو کراچی والے کہتے ہیں، یہ وہ ہے، ایک دو تین چار، مذکر مؤنث، مذکر کی جمع مؤنث کی جمع۔ تو جو لفظ یہ آپ کے سامنے آئے اس کے چاروں پہلو ذرا اپنے سامنے رکھ لیا کریں۔ الا الذین مگر وہ لوگ، الذین جو کہ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کی، الا مگر وہ لوگ، الذین جو کہ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تواصو کا جو لفظ ہے، تواصو کا، اس میں مقابلے کا معنی، تقابلوا انہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا، تقاتلوا وہ ایک دوسرے سے لڑے، تدارسوا انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، ایک دوسرے کو، دونوں کی انگیجمنٹ ہے، دونوں کی انوالومنٹ ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی۔ تو وصیت ہے لیکن ایک دوسرے کو وصیت کی، حق سے مراد سچ ہے، یعنی ہر وہ چیز کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے جس کو درست قرار دیا گیا وہ حق کہلائے گی، سچ اس کا سب سے بڑا مفہوم ہے، اور صحیح راستہ ہر چیز جو ہے وہ حق کہلاتی ہے، جامع لفظ ہے۔ اس طرح صبر کا جو لفظ ہے یہ بھی ایک جامع لفظ ہے، اس کو ہمارے ہاں صرف مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کے لیے صبر بولا جاتا ہے، حالانکہ صبر ان تینوں چیزوں کے لیے ہے، نیکی پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو یہاں پر خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ یہ خسر کا لفظ 51 دفعہ آیا، یہ صالحات 131 دفعہ آیا، اور یہ حق کا جو لفظ ہے یہ آپ نے پڑھا، ہوا ہم انت انتم انا نحن، یہ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ یہ تازہ رہے، یہ بار بار آتا ہے۔ اس طرح آپ کے سامنے حروف جارہ آئے تھے، لہو لہم لکا لکم، ہو ہم کا کم جی نا ہا کو،
لام کے ساتھ، من کے ساتھ، ان کے ساتھ، ما کے ساتھ ملایا، پھر انہی کو با کے ساتھ، فی کے ساتھ، علا کے ساتھ، الہ کے ساتھ ملایا۔ اسم کسی کا نام یا صفت، نون، فعل ورب، حرف جو ان دونوں کو ملائے، نہ جو وہ فعل ہوتا ہے نہ اسم ہوتا ہے۔ اب آج سے ہم فعل شروع کر رہے ہیں، یعنی ورب شروع کر رہے ہیں۔ تو عربی میں جو فعل ہوتے ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با، یہ 3 حروف سے فعل بنتے ہیں۔ پھر فعل کی 2 قسمیں، اردو میں فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی زمانہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال، استقبال۔ لیکن عربی زبان کے اندر زمانہ، یہ جو فعل ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ماضی جو ہو چکا، دوسرا مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ دونوں کو یہاں مضارع بولا جاتا ہے۔ تو بس یہ ماضی اور مضارع ان دونوں کو سمجھنا ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہے، اور بہت آسان ہے، انگلش کی طرح اس کے ٹینسز بہت مشکل نہیں ہے، آسان، بالکل سیدھے سادے۔ اور اس کورس میں مزید آسانی یہ کر دی گئی کہ 14 لفظ، 14 سیغے ہوتے ہیں، 14 کے بجائے 6 صرف جو کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ آج آپ نے پڑھنا ہے ماضی، فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یہ ماضی ہے، فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اس نے کیا، انہوں نے کیا، آپ نے کیا، آپ سب نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا۔ کتب، اس نے لکھا، کتبو، انہوں نے لکھا، کتبتا، آپ نے لکھا، کتبتم، آپ سب نے لکھا، کتبتو، میں نے لکھا، کتبنا، ہم سب نے لکھا۔ یہ میں لفظ تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں، سٹرکچر یہی ہے، شکل یہی ہے، ڈھانچہ یہی ہے۔ ذہبہ وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبتا آپ گیا، آپ یعنی آپ گئے، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم سب گئے۔ تو جو لفظ بھی آئے گا وہ اسی طرح کا ہوگا، ان جیسا ہوگا۔ اور یہ 5000 بار قرآن کریم میں ہے، یہ 6 لفظ آج آپ نہیں سیکھ رہے بلکہ 5000 الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں، 5000 الفاظ۔ تو ان 5000 الفاظ کو آپ نے قرآن کریم میں ڈھونڈنا ہے۔ جب قرآن کریم میں آپ کو یہ ملیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا استعمال کیسے ہو رہا۔ قرآن کریم میں جب یہ آپ کو ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن کریم کے اندر دکھاتا ہوں۔ قرآن کریم کا کوئی پیج ہم نے کھولا، فرض کیا کہ ہم نے کھولا 55، یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے یہاں بعض مؤنث کے صیغے ہیں جو آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ جی یہ دیکھ لیجیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ اخذ، جب اخذ اللہ، اللہ نے لیا، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، میثاق النبیین عہد لیا، پختہ وعدہ لیا۔ تو یہ اخذ ہے، کس کی طرح ہے؟ یہ اس فعال کی طرح، اخذ
فعالہ کی طرح ہے. پھر آگے آ رہا ہے اقررتم یا اخذتم، وہی سیم اس کا اخذہ سے اخذتم دیکھیں، یہ ہے اخذہ اور یہ ہے اخذتم. اخذتم کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، اخذتم، فعلتم، جی جزاکم اللہ، یہ اخذتم یہ ہے فعلتم، اخذتم فعلتم. اخذہ یہ اس نے لیا یعنی اللہ نے لیا، اور اخذتم تم نے لیا، یہ والا اخذتم، اخذتم تم نے لیا. یہ ہے اقررنا. اقررنا کدھر ہے؟ یہ ہے فعلنا. اقررنا یہ ہے فعلنا. تھوڑا سا فرق ہے، اس کی تفصیل آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن فی الحال آپ نے یہ دیکھا کہ ماضی کے جو الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے، یہ الفاظ آپ کے سامنے یہاں پر آ رہے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں. اسی طرح یہاں آپ آئیں گے تو اسلم فعلہ کی طرح ہے. یہ دیکھیں، یہ کفرو کا لفظ ہے. یہ کفرو کا لفظ یہاں پر کہاں ہے؟ فعلوا، شاباش، فعلو. کفرو کا جو لفظ ہے یہ ہے فعلو، کفرو فعلو. تو جو لفظ بھی آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے بس تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے، کہیں 100% یہ الفاظ سیم نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو یہ 6 لفظ جتنا آپ کے سامنے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں آسانی رہے گی. اور یہ پریکٹس سے ہوتا ہے، یعنی بار بار کی دہرائی سے ہوتا ہے. اور وہ دہرائی انشاءاللہ العزیز ابھی میں آپ سے یہ بھی پڑھواتا ہوں اور مزید سبق بھی پڑھواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے. کل مجھے ایک بہن کا میسج آیا اور انہوں نے اپنی کارگزاری بیان کی. ہر روز ہی الحمدللہ ایسے کوئی بھائی بہن اپنے اپنے احوال بیان کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی کارگزاری سن کر بہت دلی خوشی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں جاب بھی کر رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پردیس میں یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے، پھر میں نے ماسٹر بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بھی میں تیاری کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ موقع ملا تو میں نے الحمدللہ کورس جوائن کر لیا، اور الحمدللہ وہ مستقل مزاجی سے کلاس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے. تو وہ کہنے لگی کہ جی مجھے بہت ساری باتیں ذرا صحیح طرح سے نہیں کور ہو پاتی، چونکہ میں الگ سے ٹائم نہیں دے سکتی یا ہوم ورک نہیں کر سکتی. تو میں نے ان سے عرض کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ دل سے ان کے لیے دعا بہت نکلی. صرف ان کے لیے نہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنی کہانی سنا دی، ورنہ آپ میں سے ہر ایک کی یہی کہانی ہے، ہو سکتا ہے بعض کی اس سے زیادہ مشکل کہانی ہو. تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. یہ جو قرآن کریم سے وابستہ ہونے کی، سیکھنے کی آپ نے کوشش کی ہے، اس کوشش پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اس کوشش کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اسے سیکھ رہے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ہم اس موقع سے استفادہ کر رہے ہیں. تو ایک بات تو سب نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ الحمدللہ ہم جڑ گئے، ہم نے سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ موقع اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے دے دیا کہ اتنے آسان اور عام فہم انداز سے ہمیں سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ ہر بندہ 100% نہیں سمجھ سکتا، یا پہلے دن ہی نہیں سمجھ سکتا، لیکن چلتے رہیں، ساتھ موجود رہیں. اور میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ جو ہماری پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے والی کلاس ہے، اس کلاس میں آپ ضرور تشریف لائیں، جو آ سکیں. ظاہر جن کی جاب ہے اس ٹائم تو ظاہر وہ نہیں آ سکتے، لیکن جو آ سکتے ہیں وہ ضرور آئیں. خاص طور پر یہ جو آپ حضرات کا ہفتہ اتوار کا یعنی دنوں کا فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے، یعنی جس دن چھٹی نہ ہو اور آپ کے ہاں وقت برابر آ جائے تو ہمارے ہاں چھٹی نہ ہو،
تو اس دن آپ کم از کم اس کلاس میں آ جائیں. اور اگر کوئی کلاس میں نہیں آ سکتا تو یوٹیوب پر پلے لسٹ میں جائیں گے تو ایزی قرآن کے نام سے جو پلے لسٹ ہے اس میں ترجمہ موجود ہے، یعنی ترجمہ والا حصہ وہ موجود ہے، اور الگ الگ ہر رکوع الگ ہے. ایک ایک رکوع سننا شروع کر دیں. تو یہ جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس کی صحیح دہرائی وہاں ترجمہ پڑھتے ہوئے ہوگی، یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس لفظ کا ترجمہ بنا، کیا ہوا، تو اس کی صحیح معنوں میں دہرائی ہوگی. جب آپ کو سہولت کا ٹائم ہے آپ اس میں وہ ترجمہ پڑھیں، اور کوئی بات نہ سمجھ آئے تو یہاں جب ہم کلاس میں آئیں تو پوچھ لیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا کام نہیں ہے. لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی. تو جڑے رہیں گے، وابستہ رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو پیار آئے گا کہ میرا یہ بندہ میرے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، میری یہ بندی میرا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اصل بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قرآن والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے آسان اور عام فہم انداز سے الحمدللہ اس میں پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب حضرات کے لیے اس کو سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں سیکھنے کے 7 طریقے ہیں لکھے ہوئے ہیں: سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، سوچ کر، مل کر ایک ساتھ کلاس میں، اکیلے خود پڑھ کر. تو یہ جو 7 کے 7 طریقے ہیں الحمدللہ کلاس کی برکت سے، اجتماعیت کی برکت سے یہ سب کے سب اختیار کیے جاتے ہیں. مجھ سے بعض بھائی کہتے ہیں، بہنیں کہتی ہیں کہ جی فلاں کتاب ہے وہ شیئر کر دیں، فلاں ویڈیو ہے وہ شیئر کر دیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہیں، کتابیں بے شمار ہیں، کتابوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، ویڈیوز سے یوٹیوب میں بھرمار ہے ویڈیوز کی. لیکن آدمی کا یہ مزاج ہے کہ وہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ جی کتاب میرے پاس آ گئی ہے، ویڈیوز میں نے دیکھ، اچھا یہ تو فلاں نے یوں پڑھا دیا، فلاں نے یوں ریکارڈنگ کر دی، فلاں نے اتنی کتابیں لکھ دی. تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ اچھا جی میں کل دیکھ لوں گا. نہیں، کل نہیں، کلاس میں ہمیں یہاں سیکھنے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو بھی جوڑنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اور جتنا ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. جی تو ہم تھوڑا سا ذرا آپ سے اس کو